اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن الآية يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، سورۃ الحجرات میں اصلاح معاشرہ کے قوانین اور ضابطے بیان ہو رہے ہیں کہ مسلمان ریاست کس طرح ترقی کر سکتی ہے اور مسلم ریاست میں رہنے والے کس طرح آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہ سکتے ہیں۔ ان کے ایک دوسرے کو آداب سکھائے گئے ہیں۔ مسلمان کا دل سے جب تک ادب نہیں کرے گا تو تب تک معاشرہ پر امن نہیں رہ سکتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اصلاح معاشرت کا 5واں قانون بیان ہو رہا ہے، اور 5ویں قانون کے ذیل میں 3 باتیں آئیں گی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پہلی بات پڑھیں گے۔ یہاں فرمایا کہ عموماً اختلاف اور نفرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑانا دوسرے کی تذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب دوسرا اپنی ذلت سمجھتا ہے، تذلیل سمجھتا ہے، تو اس کے دل میں مذاق اڑانے والے کی نفرت آ جاتی ہے۔ یہاں سے کیا ہے کہ ناچاکیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا مسلمان کی عزت نفس اللہ رب العزت کو بیت اللہ کے تقدس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، اس کی عزت آبرو، یہ اللہ رب العزت کو بیت اللہ کے تقدس سے بھی زیادہ محترم ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب ذرا دیکھیں، اگر کوئی بیت اللہ المکرم کا اگر مذاق اڑائے خدا نخواستہ تو کون مسلمان اسے اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن وہ مومن، وہ مسلمان کے جس کا وقار اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، جب اس کا مذاق اڑایا جائے گا تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے۔ عموماً مذاق اڑایا جو جاتا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے دل میں سامنے والے کی حقارت ہوتی ہے، اس کو حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ جب دوسرے کو ایک بندہ حقیر مانے گا، حقیر جانے گا، تو لازمی بات ہے خود کو وہ بڑا سمجھے گا، تکبر کا شکار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ اچھا لباس پہننا، اچھی جوتی کا استعمال کرنا اور اچھا رہن سہن، اچھی بود و باش،
کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز تکبر نہیں. تکبر جو ہے دو چیزیں ہیں، بطر الحق و غمط الناس. بطر الحق، حق مسئلے کا انکار کرنا، حق اور سچ دین کا انکار کرنا. قرآن و سنت کے مسائل و احکامات سچ ہیں، اللہ اور اس کے نبی کے احکامات سچ ہیں، ان کا انکار کرنا یہ تکبر ہے دین کے اعتبار سے. اور دنیا کے اعتبار سے تکبر یہ ہے غمط الناس، اچھا لباس پہن کر پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اچھی گاڑی استعمال کر کر پیدل چلنے والوں اور سائیکل سفر کرنے والا یا کسی ہلکی گاڑی میں سفر کرنے والوں کو اپنے سے حقیر جاننا. اس طریقے سے یہ ہے کہ اچھا استعمال کر کے اپنے سے کمزور لوگوں کو نیچ دیکھنا، حقیر دیکھنا، اپنے آپ کو ان سے بالاتر سمجھنا. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے اعتبار سے تکبر ہے، مخلوق کے اعتبار سے تکبر ہے. تو یہ دونوں تکبر جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. اللہ کے معاملے میں تکبر کرنا، دین حق کا انکار کرنا، اور مخلوق خدا کو اپنے سے نیچ سمجھنا، یہ دونوں تکبر ہیں اور یہ انسان کی تباہی کا سبب ہیں. حدیث شریف میں آیا کہ دن قیامت کے کچھ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور وہ حشر کے میدان میں آ رہے ہوں گے. ان کے سر انسانوں والے ہوں گے لیکن بقیہ کے جسم ان کے چیمٹیوں جیسے ہوں گے. باقی پورا بدن چیمٹی کے برابر ہوگا، چھوٹا سا بدن اور سر انسان والا. ذرا سوچیں وہ کیسے اتنا بڑا سر اٹھا کے چلے گا، لیکن چلنا ہے، آنا ہے حشر کے میدان میں. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا جرم ہوا؟ فرمایا تکبر کیا کرتے تھے. دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اللہ دن قیامت کے اس کو ناچیز بنا دیں گے. تو فرمایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے. احباب خیال کرنا، مزاح کرنا اور چیز ہے اور کسی کا مذاق اڑانا یہ اور چیز ہے. مزاح اور دل لگی کرنا کسی سے، دوستانہ ہے، کسی سے برابر کے ہیں، محبت ہے، ایک دوسرے سے کبھی دل لگی کی باتیں کر لیتے ہیں اور محسوس نہیں کرتے تو یہ جائز ہے. لیکن اس طرح کا مزاح بھی شریعت کے دائرے میں ہو، فحش غلط مزاح نہ ہو. اور جو مذاق اڑانا ہے کسی کا، اس میں تو بالکل سیدھی سیدھی تذلیل ہے اگلے کی. اس کو دوسروں کے سامنے حقیر بنانا ہے، اس کو ڈیویلیو کرنا ہے، اس کو دوسروں کے سامنے نیچا دکھانا ہے، اس لیے کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جائز مزاح جائز ہے، کسی سے دل لگی کرنا جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے لطیفے سنائیں، ایسے جوک سنائیں جو بالکل جھوٹ پہ مبنی ہوں. مقصد کیا ہو کہ لوگ ہنسیں گے، لوگ خوش ہوں گے، میری واہ واہ ہوگی، اس سے منع فرمایا. فرمایا دن قیامت کے سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے لطیفے گھڑا کرتے ہیں، جھوٹے لطیفے، جھوٹے قصے گھڑا کرتے ہیں. قیامت کے روز سب سے زیادہ ان کو عذاب ہوگا. جائز مزاح کرنا، دل لگی کرنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک باغ میں بیٹھے ہیں اور ایک صحابی جو باغ والے صحابی تھے انہوں نے کھجوریں لا کر سامنے رکھ دیں اکرام کے لیے اور ان حضرات نے وہ کھجوریں کھانا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام بھی اور بقیہ سارے صحابہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گھٹلیاں ڈھیر کرتے جاتے تھے. خود کھا کے دسترخوان پہ گھٹلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے. جب گھٹلیاں کافی مقدار میں جمع ہو گئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، باہر سے کوئی بندہ اگر آئے اور آ کر دیکھے کہ حضرت علی نے اکیلے میں اتنی کھجوریں کھا لی ہیں، کیوں بھائی ہمارے سامنے تو گھٹلیاں نہیں ہیں، یہ تو آئے گا تو دیکھے گا اور یہی سمجھے گا نا کہ آپ نے کھائی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فی البدیہہ جواب دیا، یا رسول اللہ آنے والا دیکھ کے اتنا تو سوچے گا کہ حضرت علی نے گھٹلیاں باہر نکالی ہیں، باقی گھٹلیوں سمیت کھا گئے ہیں. آپ علیہ السلام بھی مسکرائے، صحابہ بھی مسکرائے. یہ کیا تھا؟ یہ آپس میں مزہ ہے، یہ دل لگی ہے. دل لگی جائز ہے، تذلیل کرنا جائز نہیں، تذلیل جائز نہیں.
وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں اور اللہ مجھے جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں جی بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات بھلا حقیقت کے خلاف ہو سکتی ہے؟ اب وہ خاتون تو رونے دھونے لگی اور اٹھی اور روتی ہوئی تیز تیز قدموں سے چلنے لگی اور کہی جا رہی تھی کہ میں تو تباہ ہو گئی، میں تو مر گئی، میں تو اجڑ گئی، میرا کچھ نہ بچا، میں بڑھیا بھی ہوں اور جنت بوڑھوں کے لیے نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا۔ اب روتے جا رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بھائی اسے جا کر کہو کہ اللہ آپ کو جوان کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہم نے تو کہا ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، یہ تو بات بالکل حقیقت ہے۔ اب بڑھاپے کی عمر میں تو کوئی بھی جنت میں، ہر جنتی کی عمر جو ہے وہ 33 برس کی ہوگی۔ کتنا جی؟ بھرپور جوانی، بھرپور جوانی، حسن یوسف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہر جنتی کا حسن ہوگا، وہاں کوئی بھی جنتی حسن میں کسی سے آگے نہیں ہوگا، سب برابر، اور سب حسن میں کمال درجے پہ فائز ہوں گے، کمال درجے پہ۔ اور اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، اور خوش الحانی، خوش آوازی حضرت داؤد علیہ السلام جیسی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو قرآن مجید میں ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے، پرندے بھی رک کر جمع ہو جاتے تھے اللہ کے نبی کی تلاوت سنتے، اور فرمایا اوی بھی حکم تھا پرندوں پڑھو میرے نبی کے ساتھ۔ اتنا خوش الحانی اور خوش آوازی سے اللہ کے کلام کی تلاوت۔ انشاءاللہ ہر جنتی کو لحن داودی نصیب ہوگا، اور قد کاٹھ، حسن و جمال، اخلاق سب ایک جیسے ہوں گے۔ تو جنت میں یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ حسد نہیں کرے گا، کیوں؟ جب سب برابر ہیں ماشاءاللہ، کسی کے پاس کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہاں پہ گناہ کا خیال بھی دل میں پیدا نہیں ہوگا، تو حسد کیسے آئے؟ نہیں آ سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، جائز مزاح دل رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے جو ہے نا بے تکلفی ہے تو یہ جائز ہے، لیکن کسی پہ ہٹ کرنا، ٹوک بازی کرنا، اس کو نیچا دکھانے کے لیے لوگوں کو اس پر ہنسنے کا موقع دینا کہ وہ اپنی تذلیل محسوس کرے، اسلام میں شرعن ایسا فعل حرام ہے میرے بھائی، سخت گناہ کا معاملہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کی ایسی تذلیل ہو چکی تو پھر یہ حقوق العباد کی پامالی ہے، اس سے معافی مانگنا لازم ہے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، مومن کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا مقام ہے ایک ایمان والے کا۔ اور مذاق میں کسی کو ڈرانا، خلاف حقیقت معاملہ ہو اور کسی کو ڈرا دیا، وہ چونک گیا، پریشان ہو گیا، یہ پریشان کرنا بھی جائز نہیں۔ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، راستے میں جا کر کہیں پڑاؤ کیا، رات میں لیٹ گئے۔ ایک صحابی تھے، ان میں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی مزاحیہ طبیعت کے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کی طبیعت میں بھی کوٹ کوٹ کے مزاح بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی سے خیر کی بات کریں تو بھی مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت میں بھی مزاح غالب تھا۔ صحابہ جمع ہو جاتے، ان سے گپ شپ کرتے، اور یہ جناب محفل کو چار چاند لگا دیتے۔ اب یہ رات میں سوئے ہیں تو اسی لشکر میں ایک صحابی تھے، بڑے سیدھے سادہ سے صحابی تھے، وہ سائیڈ پہ انہوں نے اپنا چادر بچھائی اور سو گئے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسی لی اور جا کر اس کے پاؤں میں باندھ دی۔ مزاح ہو رہا ہے جی، رسی لی اور پاؤں میں جا کر باندھ۔ اب جب سویا ہوا ہے، دور بیٹھ کر انہوں نے رسی کو حرکتیں نہ شروع کی، کھینچنا شروع کیا، رسی کھینچ رہے ہیں۔ اب وہ جو جاگا ہے اس نے سمجھا پتہ نہیں کوئی سانپ ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، وہ بیچارہ جو اٹھ کے بھاگا، گرا، اس کا منہ زخمی ہو گیا۔ اب پاؤں میں رسی ہے، رسی کھینچی، وہ گرا اور چوٹ لگ گئی۔ جب یہ لشکر واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر
ہر آنے جانے والے لشکر کی کارگزاری لیا کرتے تھے. بھائی سناؤ سفر کیسا رہا, کیسے حالات رہے, جو مقصد لے کر گئے تھے وہ کیسا. یہ کارگزاری لینا میرے نبی کی سنت ہے. اور جو قوم کا بڑا ہے اس کو اپنے ماتحتوں کا تمام حال معلوم ہونا چاہیے, کس حال میں ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے ماتحتوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا, ایک لاوا پک رہا ہوتا ہے, نیچے پک رہا ہوتا ہے, جب وہ لاوا پھٹتا ہے تو او ہو ایسے معاملات ہو چکے تھے مجھے معلوم بھی نہ تھا. نقصان ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے, رشتوں کا اور دین کا نقصان ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان ابن مظعون نے ایسی حرکت کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور فرمایا آپ نے کیوں اس کو ڈرایا ہے نیند کی حالت میں؟ یا رسول اللہ مزاق کیا. فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما, کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو وہ مذاق میں بھی ڈرائے. مذاق میں بھی کسی مسلمان کو ڈرانا جائز نہیں ہے. کسی پہ اسلحہ تان لینا, کسی پہ کوئی چیز تان لینا جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جناب مذاق میں گن سیدھی کی ہے, اس میں گولی تھی چلی اور جان چلی گئی. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے. تو اس طرح کرنا, فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ہم میں سے کسی پر اسلحہ تان لیتا ہے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دوسرے کی جان کے در پہ ہے. مذاق میں بھی کسی کے ساتھ ایسا جو ہے نا بھونڈا مذاق کرنا جائز نہیں ہے جس سے اس کے نقصان کا خطرہ ہو, جان چلی جائے, کوئی عضو ضائع ہو جائے, یا کم از کم یہ ہے کہ اس کا دل خوف زدہ ہو جائے. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں جائز مزاح آپس میں جائز ہے, کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی منڈی میں تشریف لے گئے اور ایک صحابی کھڑے ہیں, حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تھا ان کا, حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر کھیتوں میں یعنی مضافات میں گاؤں میں رہتے تھے اور ان کا اپنا کھیت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بھی مدینہ میں آتے تو کوئی تازہ سبزی لے آتے, کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پھل لے آتے, کبھی کھجور لے آتے. بس آپ علیہ السلام سے بڑی محبت تھی اور بڑے سادہ طبیعت کے تھے, بالکل گاؤں دیہات کی طبیعت کے. نبی علیہ السلام بھی بڑی محبت رکھتے تھے ان سے. تو یہ کھڑے ہیں مارکیٹ منڈی میں, آپ علیہ السلام دبے وہاں پیچھے گئے اور جا کر حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا, اور ہاتھ رکھ کر حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے فرمایا من یشتری ھذا الغلام, بھائی یہ ہمارا غلام ہے, کون خریدے گا؟ ہمارا یہ غلام ہے, کون خریدے گا؟ اب وہ پہلے تو سوچ رہا ہے یہ کون بندہ ہے جس نے میرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, سوچے جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان فرمایا من یشتری ھذا الغلام, تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیٹھ مبارک میرے نبی کے سینہ کے ساتھ لگا دی. میں قربان جاؤں میرے آقا, اس غلامی میں تو زندگی بھی قربان ہے. میں قربان جاؤں آقا, اس غلامی میں تو زندگی بھی قربان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہاں کہ ہم ظاہر کے لیے شہر ہیں اور ظاہر ہمارے لیے گاؤں ہے. ہم ظاہر کے لیے شہر ہیں اور ظاہر ہمارے لیے کیا مطلب, ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو شہر کی چیزیں دے دیتے ہیں, گاؤں سے آتے ہیں تو ہمارے لیے گاؤں کی چیزیں لے آتے ہیں. تو کیا ہے, ظاہراً تو مذاق تھا لیکن اصل کیا تھا, محبت کا رنگ تھا اس میں. محبت کا رنگ جہاں غالب ہو تو وہاں دل لگی کے لیے جائز ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کے لیے مذاق کرنا کار ثواب ہے, کار ثواب ہے, صرف جائز نہیں ہے. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کے اعتبار سے مزاح کرنا, اس کا دل خوش کرنے کے لیے, یہ کیا ہے, بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا دل خوش رکھے, شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا دل خوش رکھے, تو یوں کیا ہے گھر جنت بن جاتا ہے. تو بہرحال یہاں جو حکم آیا فرمایا کسی قوم کے لیے جائز نہیں, یعنی مردوں کے لیے جائز نہیں کہ لا یسخر قوم من قوم, کہ وہ مردوں کی کسی جماعت یا کسی قوم کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, فرمایا ضابطہ یہ ہے ممکن ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ زیادہ قیمتی ہو جس کا مذاق اڑا رہے ہو, اعمال کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے تم سے بہت اونچا ہو, اس لیے فرمایا مذاق نہ اڑاؤ, وہ اللہ کا محبوب ہوا تو تم گھاٹے میں چلے جاؤ گے. اور آگے خصوصیت کے ساتھ فرمایا ولا نساء من نساء, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. معلوم ہوا کہ یہاں پر مردوں کے برابر میں عورتوں کو الگ سے خصوصیت سے حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ فعل عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے, یعنی دوسری کی انسلٹ کرنا, دوسری میں عیب ڈھونڈنا, دوسرے کو نیچا دکھانا,
کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں، تو فرمایا کوئی خاتون کسی خاتون کا مذاق نہ اڑائے، اس کا دل توڑنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے اللہ کی نظر میں یہ عورت بڑی قیمتی ہو جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو، اور اللہ کی نظر میں قیمتی ہے تو آپ کے مذاق اڑانے سے اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی، البتہ آپ کا ستیہ ناس ہو جائے گا، لہذا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک 5ویں جو ہے نا یہ قانون اور اصلاح معاشرہ کے پہلو میں یہ پہلا جز بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کا ادب لازم ہے، ایک دوسرے کی تذلیل نہ کرو بلکہ ایک دوسرے کا کیا کرو، ادب۔ اچھا، انسان مذاق تبھی اڑاتا ہے نا کہ جب دوسرے کو اپنے سے نیچ دیکھتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر دل میں ایک شخصیت کا بڑا ادب ہے، جس کا ادب ہے، کبھی اس کا مذاق اڑائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب بھی کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو سمجھ جائیں مذاق اڑانے والا تکبر کی بنیاد پر اس کو اپنے سے نیچ سمجھ رہا ہے، اور اپنے سے نیچ سمجھنا یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اللہ جانے کون بہتر ہے، اللہ جانے کس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کون کامیاب اور کون ناکام۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو تہ دل سے ایک دوسرے کا ادب کرنے والا بنا دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔